بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیش اسامہ، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ ابن زید ابن حارثہ، جو ایک نوجوان کم سن و کم عمر نوجوان تھا، اس کو کمانڈر بنا کے بھیجا اور اس کو کمانڈر بنایا اس لشکر میں، جس لشکر میں کے سپاہیوں میں سے ایک ابو بکر اور ایک عمر تھا۔ تو اس سے کہیں ایک متائن اور کہیں ایک عیوب ابو بکر عمر کے ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ تحقیر اور تذلیل ابو بکر کی اور عمر کی، کیونکہ آپ کسی بھی ملٹری اسٹرکچر میں دیکھیں، اگر ایک سینئر کو جو بہت ہی سینئر ہے اس پہ ایک جونیئر کو ترقی دیا جائے اور اس کو کمانڈر بنا جائے تو وہ اس سینئر کے لیے بے عزتی کی بات ہے یہ، اور اس کے لیے بے احترامی کی بات ہے یہ کوئی چھپی ہوئی بات اور کوئی پوشیدہ اور مخفی بات نہیں ہے۔ یہ امپلیکیشن اور یہ نتیجہ اس بات کا واضح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقل العقلاء تھے، عاقل العقلاء و احکم الحکماء، عقلاء اور احکم الحکماء تھے، سب سے حکیم اور سب سے عاقل اور عقل مند شخص تھے، اور ان کے اپنے کام کا پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کام کے کیا اشارات ہیں اور اس کے کام سے کیا نتائج نکلتے ہیں، ان کو پتہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پہلی بات یہ ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ ابو بکر و عمر پر اسامہ کو خلیفہ بنانا اور اسامہ کو تعمیر کرنا، اس کو امیر بنانا، تعمیر بولتے ہیں کسی کو امیر بنانا، اس کو امیر بنانا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسامہ افضل ہے، اسامہ افضل، ابو بکر عمر مفضول ہے، یعنی یہ بہتر ہے، یہ زیادہ کوالیفائڈ ہے اسامہ۔ اور اسامہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو علم میں، فقہ میں، شجاعت میں اس کی کوئی خاص کارکردگی ہو، وہ ایک عام صحابی میں سے ایک عام صحابی ہے، زیادہ اس کی کوئی اسٹیچر نہیں ہے۔ وہ بھی اس کا باپ بھی ایک غلام تھا، آزاد شدہ غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قریش کے سرداروں میں سے بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیچر نہیں ہے۔ تو جب ایسا ایک معمولی مسلمان وہ بھی ابو بکر عمر سے بہتر ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ابو بکر عمر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی شان و مرتبہ ہی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کیونکہ اگر ابو بکر عمر زیادہ کوالیفائڈ ہوتے تو ان کو امیر بنایا جاتا، نہ کہ اسامہ کو امیر بنایا جاتا، اور اس سب باتوں پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کی مفضولیت بیان کر کے یہ بتایا اور اسامہ کو ان پہ امیر بنا کر بتایا، تا قیامت، تا ابد ان کی ہر خلافت کو ابو بکر عمر کہ لکھ دیں ابو بکر عمر کے ادعائے خلافت کو تا ابد انہوں نے باطل کر دیا۔ اچھا، یہ تین باتیں ہم ثابت کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز اور بھی متائن ہیں، وہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ تبارک اگلے مراحل میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلی اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ عمری حضرات، جماعت عمریہ کے کچھ علماء کوشش یہ کرتے ہیں کہ انکار کریں کہ بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ عمر لشکر میں شامل تھا، لشکر میں شامل تھا، یعنی ایک سپاہی تھا، کس کا؟ اسامہ کا، اسامہ کے لشکر میں ایک سپاہی تھا،
اس کو شامل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو بکر کو نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں کہ عمر تھا، لیکن ابو بکر نہیں، ابو بکر شامل نہیں تھا، ابو بکر نہیں شامل تھا۔ تو کیونکہ یہ مسئلہ کافی اہم ہے، کیونکہ اگر ابو بکر اس کی وقت یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے صحابی کا ایک سپاہی چوکیدار تھا، تو اس کی خلافت و امامت کب سے بنے گی، کس طرح بنے گی، تو اس لیے وہ منکر ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہم ثابت کریں گے کہ نہیں، ابو بکر بھی شامل تھا، عمر بھی شامل تھا، اس بات کو شامل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے منہاج السنت النبویہ، کس کی لکھی ہوئی کتاب؟ ابن تیمیہ کی، مجلد الرابع، جو چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1986 میں۔ ابن تیمیہ حرانی جو جماعت سلفیہ کا شیخ الاسلام کہلاتا ہے، صفحہ نمبر 276 میں، 276۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، علامہ حلی رحمہ اللہ نے فرمایا، إِنَّهُ أَمَّرَ أُسَامَةَ رضی اللہ عنہ علی الجیش الذین فیہم ابو بکر وعمر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر بنایا، کمانڈر بنایا، کس کو؟ اسامہ کو، اس جیش پر جس میں ابو بکر عمر تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ قول کس کا ہے؟ علامہ حلی کا، اور یہ انہوں نے رد لکھا ہے یہ کتاب۔ ایک نکتہ میں بتاؤں آپ کی خدمت میں، یہ اہم ہے کہ علامہ حلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج الکرامہ کو انہوں نے جماعت السلفیہ و حشویہ کے لیے نہیں لکھا ہے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے جماعت اشاعرہ کے لیے، جو جمہور تھے اس زمانے میں، وہ اب بھی جمہور ہیں جماعت عمریہ کے۔ تو وہ ان کی طرز پہ استدلال کر رہے ہیں، کلامی لحاظ سے استدلال کر رہے ہیں، روایی و حدیثی لحاظ سے استدلال نہیں کر رہے۔ اور ابن تیمیہ تو یہ تو متکلم نہیں تھا، لیکن اس کو علم کلام آتا تھا اس کو، لیکن یہ تھا حشویہ میں سے، یہ تھا جماعت اہل حدیث میں سے، اتباع احمد ابن حنبل سے، تو یہ اپنے انداز میں اس کو رد کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ہے جو اپنی جگہ پر، لیکن اس کی رد کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے اس کا رد ابن تیمیہ کا، جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، معاف کیجیے گا، یہ فَمِنَ الْكِذْبِ الَّذِي، یہ فَمِنَ الْكِذْبِ الَّذِي، یہ تو جھوٹ کہتا، جھوٹ، يَعْرِفُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالْحَدِيثِ، جو شخص کو بھی حدیث کی الف با آتا ہے، جس کو حدیث کی الف با آتا ہے، جو حدیث کا ادنا معرفت حاصل ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو بکر نہیں تھا اس میں، فإن أبا بکر لم يكن في ذلك الجيش، ابو بکر تو اس جیش میں تھے ہی نہیں، بل كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يستخلفه في الصلاة، بلکہ یہ تو من حین مرض الى ان مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ابو بکر تو نماز پہ ڈیوٹی تھی ان کی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا نماز پڑھانے کے لیے، جب سے وہ بیمار ہو گئے تھے، جہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ بس یہ سرے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ کیسے انکار کرتے ہیں؟ وہ بھی بہت ہی زور سے اور بہت ہی تاکید سے کہ من الکذب جھوٹ، اس کو یعرفہ من لہ ادنا معرفۃ بالحدیث، جس کو حدیث کا کم سے بھی علم ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ چلیں جی، اور ابن تیمیہ یہ ایسا بے شرم آدمی ہے، اتنا وقیح آدمی ہے کہ ہر جگہ پر یہ کچھ باتوں کو میں آپ کو اشارتاً بتاؤں ابن تیمیہ کا، جہاں بھی یہ ادعا کرے اتفاق اور اجماع کا، کتاب، کس کتاب کی بات کر رہا ہوں؟ کتاب منہاج السنہ میں، اور جہاں بھی یہ ادعا کرے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اکثر یہ اکثر دونوں جھوٹ ہے، یہ خود جھوٹ بولتا ہے۔ جہاں پہ بھی، اکثر نہیں کہ ہر جگہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ اتفاق اور اجماع کی ادعا کرتا وہاں پہ اتفاق و اجماع نہیں ہے، وہ ایک قول کو پکڑ کے وہ کہتا ہے یہ اجماع ہے اس مسئلے پر، اور جہاں پہ یہ احادیث کو یہ جھٹلاتا ہے، روایت کو کہتا ہے یہ حدیث جھوٹی حدیث، یہ اغلب یہ جھوٹ خود یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ابن تیمیہ ہر کتاب میں جھوٹا آدمی ہے، ابن تیمیہ بہت ہی محقق ہے، بلند مرتبے کا محقق ہے، اس کا مطالعہ کافی وسیع ہے، اس کو تفسیر کا، حدیث کا، اپنے فن میں، یعنی جماعت عمریہ کے مذہب کے مطابق اس کو کافی علم ہے،
لیکن یہ ہے کہ مذہب عمریہ ایک باطل مذہب ہے، اور یہ جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ان کا پوزیشن آتا ہے شیعوں کا مقابلہ، ان کو چارہ ہی نہیں ہوتا مگر یہ کہ جھوٹ بولیں۔ میں آپ کو ایک سنہری گولڈن پرنسپل بتاؤں، پرنسپل جو میں نے اس پرنسپل کو بہت ہی عرصے کے بعد میں نے اس کو پایا ہے کہ جماعت عمریہ جب شیعوں سے، جماعت عمریہ کے علماء شیعوں کے مقابلے میں جب استدلال کرتے ہیں، کرتے ہیں تو ان کے پاس، یعنی وہ اگر مناظرے میں آ جائیں، استدلال کریں، ان کے پاس دو راہ ہیں اس کے سوا، یا تو یہ شیعہ بنیں، اگر شیعہ نہیں بنتے تو ان کے سامنے دو راہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو شیعہ بن جائیں، شیعوں کی بات مان لیں، شیعہ بن جائیں۔ اگر شیعہ نہیں بنتے تو ان کے سامنے دوسرا آپشن یہ ہے کہ کفر کا قائل ہو جائیں، یعنی یہ جو بات کہیں گے ان کی بات کا لازمہ کفر ہی ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے کہ عمر نے یہ کیا ہے، عمر کو یہ مسئلہ نہیں آتا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو وہی کرتے تھے، یعنی وہی تھا جو آپ عمر کے لیے ثابت کریں گے ان کی کتابوں میں، ان کو جواب نہیں آئے گا تو یہ اسی تھا، ان کو بلکہ اس سے بھی بدتر یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کریں گے یا اس 1,24,000 انبیاء کے لیے ثابت کریں گے۔ اور یہ اس کی مثالیں کئی ایک ہیں، مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں تھے، عمر نے کہا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، یعنی نستجیب ہذیان کا مطلب بکواس، یعنی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب معنی نہیں، بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، بکواس کر اللہ استجیب، یہ کفر محض ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب، وہ کیا کہیں گے کہ بھئی وہ بیمار تھے بیچارے، ان کے بہت سارے علماء نے یہی کہا ہے، حالانکہ یہ کفر محض ہے۔ اور بعض دوسرے راستے نکالتے ہیں، ایک تو راستہ یہ ہے کہ یہ کفر کا قائل ہو جائے، تیسرا آخری راستہ یہ ہے کہ جھوٹ بولیں۔ تو تیسرا راستہ ان کے سامنے کیا ہے کہ جھوٹ بولیں، یعنی کذب، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے جماعت عمریہ کا۔ یعنی شیعوں کا حجج اتنا قوی ہے، شیعوں کی دلائل اتنے محکم ہیں کہ یہ اگر سچی بات مان لیں اور یہ کہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچی حدیث کو نہیں جھٹلائیں گے اور جھوٹی حدیث کو تصحیح نہیں کرائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، حق کو مانیں گے اور کفر بھی کا بھی قائل نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ شیعہ بن جائیں، شیعوں کی بات مان لیں۔ جس بھی کلیدی مسئلے پہ اختلاف ہو، مسئلہ امامت ہو، مسئلہ تحریف قرآن ہو، مسئلہ متاعن صحابہ ہو، بطلان خلافت ابوبکر ہو، بطلان خلافت عمر ہو، متاعن عائشہ ہو، ان سب مسائل پر، مثلا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ واضح و آشکار یہ عائشہ کے لیے ہے۔ اب ان کا جواب کیا ہوگا؟ یہ خود بھی کہتے ہیں، ان کے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا، کفر کا ضرب المثل کون ہے؟ ہاں، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی۔ لیکن ان کے علماء نے خود نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، اصل مقصود کون ہے؟ عائشہ و حفصہ ہے۔ اب تو اگر یہ اقرار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، ان کا تو پورا مذہب ہی باطل ہو جائے گا کہ کفر کا اگر ضرب المثل وہ ہیں، کفر کے نمونے اور ماڈل وہ ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہاں، تو یہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس حقیقت کو، پہلا آپشن یہ ہے کہ اس حقیقت کو جھوٹ بولیں، پنہان کر دیں، اس پہ پردہ ڈال دیں، نہ بتائیں لوگوں کو۔ دوسرا حقیقت یہ ہے کہ یا شیعہ ہو جائیں، یا یہ کہ کفر کا قائل ہو جائیں، بولیں کہ رسول خداوند متعال ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یا اس کا مطلب مثلا کچھ اور ہے، یہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یا خداوند متعال نے قرآن میں کہا کہ ان کی قلب ٹیڑھی ہے، اگر تصدیق کریں قرآن کا، جھوٹ نہ بولیں، شیعہ بن جائیں۔ اگر وہ نہ کریں تو یہ مجبور یہ ہے کہ آیت کا مطلب بدل دیں، تعویل کریں، جو یعنی جھوٹ کہہ دیں عمدن، کذب بولے عمدن، اور حقیقت کو عوام سے چھپائیں۔ بہرحال آتے ہیں ابن تیمیہ کی طرف۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جس کو بھی حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہو وہ جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ اچھا،
یہ کتاب ہے المنتقى من منہاج الاعتدال، لکھی گئی ہے ذہبی کی، محمد بن عثمان بن قائماز الذہبی الناصبی، جو بہت بلند پائے کے عالم ہیں، اور ان کا علم بھی ابن تیمیہ سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، حدیث میں اور تصحیح تسقیم میں اور معرفت رجال حدیث میں یہ نہایت ہی بلند مرتبے کے عالم ہیں ذہبی صاحب۔ انہوں نے کتاب منہاج السنہ کو، جو ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کی تلخیص کی ہے، اس کو خلاصہ کیا ہے۔ ہاں، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1413 میں۔ اچھا، اس کتاب میں آئیے صفحہ نمبر 351 میں، قال علامہ حلی نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرض موتی انفذوا جیش اسامہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں کہا کہ جیش اسامہ کو بھیج دو۔ وكانت الثلاثة معه ومنع ابو بکر عمر من ذلك، اور تینوں جو تھے ابو بکر عمر عثمان یہ اسامہ کے کمانڈ کے اندر تھے، لیکن ابو بکر نے عمر کو جانے سے روک دیا، عمر کو جانے نہیں دیا، خود بھی نہیں گیا، اس یعنی جیش میں شامل نہیں ہوا، تخلف کیا جیش سے۔ قیل، کیونکہ اس کو زیادہ علم ہے، اس کو شرم آ گیا بھائی، حالانکہ اس کی اپنی کتاب نہیں ہے، اس نے خلاصہ کیا ہے منہاج السنہ کو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ابن تیمیہ نے جو کہا ہے، ابن تیمیہ نے جو کہا ہے کہ ابو بکر شامل نہیں تھا، وہ جھوٹ ہے، ابو بکر شامل تھا، اس لیے اس نے کہا قیلہ، قیلہ مشعر بالتمریض ہے، قیلہ کہا گیا ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے، یہ قول ہے کہ هذا كذب عند كل عارف بالسیرہ فكيف يرسل ابا بکر في جيش اسامہ وقد استخلفه على الصلاة، یہ جھوٹ ہے۔ جو بھی شخص سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے ایسا، تو اس نے تصدیق نہیں کی، اس کو پتہ تھا تھوڑا سا، لیکن آئیے اسٹیبلش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ کیا ابو بکر جیش میں شامل تھا یا نہیں تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تشید المطائن لکشف الضغائن، تألیف علامہ محمد سید محمد قولی موسوی لکھنوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے تشید المطائن، اور یہ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں مطائن ابو بکر کے سلسلے میں یہ جب ابن تیمیہ کی اس بات کو نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کے بعد صفحہ نمبر 222، اقول انظر الى هذا الجهل المفرط وقلة الحیاء، ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، جھوٹ ہے کہ ابو بکر لشکر اسامہ میں شامل ہو، ابو بکر تو نماز پڑھانے پہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ انظر الى هذا الجهل المفرط، دیکھو لوگو کہ یہ جہل، بے نہایت جہل ابن تیمیہ کی، وقلت الحیاء، اور اس کی بے حیائی دیکھیں، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، حالانکہ صحیح احادیث ان کے مختلف احادیث میں بشرط بخاری و مسلم موجود ہے کہ ابو بکر اس میں شامل تھا، اور میں دکھاؤں گا، اور ان کے بڑے سے بڑے حفاظ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ابو بکر شامل تھا۔ عمر کی تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، عمر تو سب معترف ہے کہ عمر شامل تھا جیش اسامہ، بات ابو بکر کی ہو رہی، وشدت الوقاحہ، اور اس کی وقاحت دیکھیں، وصفاقت الوجہ، اور اس کی بے آبروئی دیکھیں، ومجانبت الدیانہ، اور اس کی بے دیانتی دیکھیں، وترک الامانہ، کیسے اس نے امانت داری کو بھی ترک کر دیا، کیف کذب امرا واضحا وانکر نہارا ساطعا، کیسے اس نے ایک روشن بات کو، اور ایک جو دن کھلے دن کی طرح وہ روشن ہے، اس کو اس نے جھٹلایا ہے۔ لیت شعری کیف یخرج الواقدی وابن اسحاق وابن سعد وابن الجوزی وغیرهم من الجمع الغفیر والجمع الكثير من العلماء ويدخلهم في السفهاء والجهلاء، ان سب علماء نے جو تصحیح کی ہے کہ ابو بکر اس لشکر میں شامل تھا، واقدی، ابن اسحاق، ابن سعد، ابن الجوزی وغیرهم، ان سب کو انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، اور ان کو حدیث کی وہ الف بے تک نہیں آتی۔ کیسے اس نے یہ کہا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ میں نے بتایا کہ شیعوں کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو مجبور ہوتے ہیں جھوٹ بولنے پر۔ اچھا، یہ کتاب ہے میرے عزیزوں، کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد، المجلد الثانی، اور یہ کتاب اہم مصادر سیرہ میں سے ہے، اپنی نوعیت کی یہ ایک منفرد کتاب ہے کہ طبقات پہ لکھا گیا ہے، طبقات یعنی جنریشنز۔ طبقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی خاص اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ طبقہ کیا ہوتا ہے، مختلف
جنریشنز میں لوگ جو حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرا انہی کے سن و سال آ جاتے ہیں، پھر وہ احادیث نقل کرتے ہیں، تو اس کے متعلق ہے. اس میں ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے تخصیص دی ہے سنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت پر. یہ مجلد ثانی ہے، اور یہ بخاری سے بھی پہلے کے عالم ہیں ابن سعد. المجلد الثانی، یہ دار صادر کی چھپی ہوئی کتاب ہے. صفحہ نمبر 189 میں سریت اسامہ ابن زید ابن حارثہ، وہ سریہ بولتے ہیں لشکر کو، لشکر اسامہ، اس کے متعلق وہاں پہ وَأَسْكَرَ بِالْجُرْفِ، اسامہ نے جرف میں وہاں پہ اس نے کیمپ لگائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا اسامہ کو، یعنی جب وہ بیمار تھے اپنی بیماری کے حالت میں. وہ سب انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آئے گا، ابھی ہم صرف بتائیں گے کہ یہ ابو بکر شامل تھا اس لشکر میں. فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّن وُجُوهِ الْمُهَاجِرِينَ، ابو بکر اسامہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ اس کی طرف، روم کی طرف، وہاں پہ لشکر لے کے جاؤ، تو وَأَسْكَرَ بِالْجُرْفِ، اس نے کیمپ لگایا اپنا جرف میں تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں، لشکر تیار ہو جائے تو نکل جائیں. فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّن وُجُوهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ إِلَّا انْتَدَبَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ. مہاجرین و انصار میں کی وجوہ میں، وجوہ کون ہیں بھائی؟ سب سردار، سب سینئر. وجوہ بولتے ہیں وجوہ القوم، جو سب سے صاحب نفوذ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، متنفذین ہوتے ہیں، جو اپنے قوم میں بڑے ہوتے ہیں. وجوہ جو سب سے زیادہ وہ جانے پہچانے ہوئے افراد ہوتے ہیں، ان کو وجوہ بولتے ہیں عربی زبان میں. وجوہ المہاجر، سب سینئر صحابہ کو، اللہ اکبر، سب سینئر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے سب، کوئی بھی شخص خلافت کا ادعا کرے تو اس کی خلافت پر، سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اس کی خلافت پہ مہر ابطال لگ چکا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ان سب وجوہ صحابہ کو، عشرہ مبشرہ، ہم تو عشرہ مبشرہ کو نہیں مانتے، ان میں سے ایک صرف مبشر ہے، بلکہ وہ خود صاحب جنت ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ سب جو تھے، ان کو سب کو الا انتدب فی تلک الغزوہ، انتدبہ ہے میرے عزیزو، انتدبہ ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں، صرف نحو جانتے ہیں، یہ باب انفعال ہے، باب افتعال ہے ندبہ میں سے. باب ندبہ بولتے ہیں ندبہ فانتدبہ، اس کو بلایا تو اس نے بلانے کو قبول کیا، یعنی بلے دعاہ فاجاب، دعاہ فاجاب، ندبہ فانتدب. ان کو حکم ہوا کہ آپ لشکر میں شامل ہو جائیں، تو پھر انہوں نے حکم کی تعمیل کی. وجوہ مہاجرین و انصار میں، مہاجرین الاولین والانصار، مہاجرین اولین اور انصار میں جانے پہچانے شخصیت سب کو، کوئی شخص نہیں باقی نہیں بچا، مگر یہ کہ وہ، اس کو حکم تھا کہ اس لشکر میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے اس لشکر میں اس حکم کی تعمیل کی اور اس لشکر میں شامل ہو گئے. فیہم ابو بکر و عمر بن الخطاب، ان میں سے ایک کون تھا؟ ایک ابو بکر عائشہ کا پیو، اور ایک عمر حفصہ کا پیو. پیو یعنی بولتے ہیں ابو کو پنجابی میں. صفحہ نمبر 249 میں پھر انہوں نے روایت کی ہے. اچھا، اس صفحے میں جو انہوں نے روایت کی تھی اس میں خبر نہیں دیا تھا، سند نہیں دیا تھا. اس صفحے میں حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء العجلی، ان کے شیخ ہیں، انہوں نے ان سے روایت کی. عبد الوهاب ابن عطاء العجلی، یہ رجال مسلم میں سے ہیں خود، عبد الوهاب ابن عطاء العجلی. اخبرنا العمری، عمری جو ہیں عبداللہ ابن عامر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، یہ بھی رجال مسلم میں سے ہیں، تو دونوں رجال مسلم میں سے، صحیح ہے. نافع عن نافع، انہوں نے کس سے خبر دی؟ نافع سے. نافع مولا عمر، نافع تو عمر کا اپنا غلام تھا، یہ بھی رجال مسلم میں سے ہیں اور رجال بخاری میں سے بھی ہیں. عن ابن عمر، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے. پس ثابت یہ ہوا کہ یہ سند جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں،
یہ سند کیا ہے؟ صحیح ہے بشرط مسلم. ان النبی، عبداللہ ابن عمر صحابی ہے، وہ اس زمانے میں زندہ تھا. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث سریۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، فیہم ابو بکر وعمر، اس میں ابو بکر بھی شامل، اس میں عمر بھی شامل. کیا وہ کمانڈر تھے؟ نہیں، وہ کمانڈر نہیں تھے، وہ سپاہی تھے، چوکیدار تھے بیچارے. کون تھا ان کا جرنیل؟ کون تھا ان کا سپہ سالار، ان کا کمانڈر؟ واستعمل علیہم اسامہ بن زید، ایک نوجوان جس کا نام تھا اسامہ ابن زید، اس کو انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ امیر بنایا. فکان الناس، پس حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، اور اس میں تصریح ہے ابو بکر شامل تھا. عمر تو سب مانتے ہیں کہ عمر شامل تھا ہی، اس میں سپاہی تھا، چوکیدار تھا، جو بھی تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ فکان الناس طعنوا فیہ ای فی صغرہ. صغر کس کو بولتے ہیں؟ کم عمری. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کیا حکمت عملی ہے؟ یہاں پہ آپ کے سسر ہیں، ایک ابو بکر، دوسرا سسر عمر، دو عمر رسیدہ مہاجر ہیں. وہ ایک تو غار میں بھی رہ چکا ہے، کم از کم وہ جو غار میں تھا اسی کو کمانڈر بناتے. جو غار میں رہ چکا ہے، فضیلت اور کوئی نہیں، غار میں رہتے. اچھا کبھی وہ آئے غار پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لوگوں نے اعتراض کیا فی صغرہ، کہ یہ تو کم عمر ہے، یہ بچہ ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ کیا بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو صغر کس کو بولتے ہیں؟ صغر یعنی کم عمری. جونیئر ہے بھائی، بہت جونیئر ہے. ایک جونیئر کو آپ نے بنایا ہے سینئر پر. کیا سینئر پر کمانڈر؟ کسی بھی فوج میں جائیں، ہاں، ایک 18 سالہ نوجوان کو آپ اس کو لائیں، وہ ایک ہے مثلا 60 سال کا، دوسرا ہے 55 سال کا، ہاں، سینئر صحابے ہیں. 18 سال والے کو ان پہ جو آپ کمانڈر بنائیں ہیں، وہ سب استعفیٰ دیں گے بھائی، استعفیٰ دیں گے، کہیں گے نہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتے، ہماری بے عزتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے اگر یہ استعفیٰ دے دیں تو یہ استعفیٰ تو ایک طرح سے انہوں نے دے دیا، جانے سے انکار کر دیا بھائی، نہیں گئے آخر تک، نہ ابو بکر گیا نہ عمر گیا. استعفیٰ تو انہوں نے دے دیا، کھلا استعفیٰ نہیں دیا، لیکن نہیں گئے آخر تک، نہیں گئے. تو بے عزتی تو لوگوں کو پتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکم الحکماء ہیں، سب سے حکیم ترین. منکر پہ ہاں حکیم ترین. حکیم کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس حکمت ہے. حکمت کس کو بولتے ہیں؟ کہ وہ نہایت ہی عاقل ہے، عقل مند ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا عمل کیا ہے، اس کو لوگ کیسے دیکھیں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے دروس کیا ہوں گے، اس کا عبرت کیا ہوگا، یہ سب ان کو معلوم ہے. حکیم ترین، عاقل ترین، عقل مند ترین شخص. اور سیاست میں سب سے بڑے اور سب سے حکیمانہ سیاست دان تو ابھی گالی والی بات ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور اسٹریٹجی. سیاست کس کو بولتے ہیں؟ ادارہ الناس، لوگوں کی ایڈمنسٹر کرنا، ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن. سب سے بہترین، سب سے نمونہ، سب سے اعلیٰ. یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ وہ خود بھی بیماری کی حالت میں. تو لوگوں نے کہ یہ کیا آپ اتنے حکیم، اتنے عقل مند، یہ کیا کام کیا آپ نے کہ آپ نے بھائی، آپ کا سسر ہے، آپ ابو بکر عمر بھی سسر ہے، ان کی بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں، یہ سینئر ہے، سفید داڑھی ہے، ان کے اس کا لحاظ کرو. یہ کیا بے عزتی والی بات ہے؟ کیا کہ آپ نے ان پہ اس چھوٹے سے بچے کو ان پہ کمانڈر بنا دیا. وہ صرف ان پہ نہیں، سب وجوہ صحابہ پہ، مہاجرین اولین و انصار، سب پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبر پہنچ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ بیمار تھے اس زمانے میں.
وہ آئے گا دوسرے روایت میں کہ وہ بیمار تھے. اس وقت کون سا تھا یہ سب تاریخیں وغیرہ آپ کو بتائیں گے. فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال, منبر پہ چل پڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, منبر پہ صعود کیا یعنی چڑھ گئے, ان خدا کا حمد بیان کیا, خدا کی ثنا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقال, اور فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان الناس قد طعنوا في امارۃ اسامہ, لوگوں نے اسامہ کی امارت پہ عیب کی ہے کہ اسامہ امیر بننے کا کیسے اہلیت رکھتا ہے کہ یہاں پہ اور لوگ اس سے بوڑھے سینئر موجود ہیں. وقد كانوا طعنوا في امارۃ ابیہ من قبل, اور اس سے پہلے ان کے والد جو اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے, ان کی امارت پر بھی ان کو بھی ایک کمانڈر بنا کے بھیجا تھا نا غزوہ مؤتہ میں, اور وہ وہاں پہ شہید ہوئے تھے. تو ان کی امارت پر ان کو امیر بنانے پر بھی انہوں نے عیب کی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ عیب کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فلا وربك, قسم ہے تیرے رب کی, فلا وربك لا يؤمنون, نہیں, دو مرتبہ اللہ کو تکرار کیا, فلا وربك لا يؤمنون, نہیں تیرے رب کی قسم نہیں ایمان لائے, تیرے رب کی قسم ہے نہیں, تیرے رب کی قسم نہیں, دو مرتبہ نہیں کہا, دو مرتبہ نفی کیا, ایمان نہیں لائے اس وقت تک, ان کی ایمان قبول نہیں, ان کی ایمان ہی نہیں ہے اس وقت تک. بلی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جو اپنے تمام اختلافات میں یہ آپ کے پاس آ جائیں کہ آپ کو حکم بنائیں, آپ کو قاضی بنائیں, آپ کو جج بنائیں, کہ آپ حکم دیں کہ اس مسئلے میں ہم کیا کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور بات یہاں کہ پھر جب آپ فیصلہ دیں آپ کہیں کہ بھائی یہ باطل ہے, یہ حق ہے, حق اس کا بنتا ہے, آپ کے فیصلے کے خلاف ان کے دلوں میں کوئی ناراحتی, کوئی حرج, کوئی ناراحتی, کوئی بیڈ فیلنگ آپ کے, کوئی غلط احساس ان کے دلوں تک نہ ہو, جب تک ان کے اپنے دل کے باطن سے, اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ کے ہر فیصلے کے لیے یہ راضی نہ ہوں, اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اور آپ کے ہر فیصلے کے لیے یہ ایسے کیسے ہوں, یسلمو تسلیما, کاملاً تسلیم ہو جائیں. تسلیم کس کو بولتے ہیں؟ سبمیشن, فل سبمیشن, یعنی بالکل دل و جان سے تسلیم کر لیں, قبول کر لیں کہ یہ حق ہے. تو انہوں نے وہی, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آپ نے طعن کیا اسامہ کی امارت پر, اور اسامہ سے پہلے زید کی پھینکی ہے, طعن کیے, تو پتہ چلا کہ یہ تو منافق تھے, تئی منافق فراڈی. قرآن قسم کہہ رہا ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یہ پوری طرح سے ایمان نہیں لاتے, اس وقت ان کا کیا ہے, ان کا کوئی ایمان ہی نہیں. پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَخَلِيقَانِ لَهَا وَإِنَّهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَلَا فَأُوصِيكُمْ بِإِسَامَةٍ خَيْرًا. فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ خلیقان لہا, اسامہ اور اسامہ کے باپ زید, دونوں یہ کمانڈر کے اہلیت ہیں, یہ کمانڈر بننے کے اہل ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یاد دہانی کے باوجود, پتہ کیا چلا, یہ تذکر کے باوجود ان کو تذکر دیا, بھائی یاد دہان, صحابہ نے یاد کرایا کہ بھائی آپ نے کہ بھول تو نہیں گئے آپ کہ صحابہ سینئر بھی موجود ہیں, یاد دہانی بھی کرائی صحابہ نے کہ یہ اسامہ بیچارہ بچہ ہے, کمسن ہے, صغیر ہے, کمسن ہے. یاد دہانی کے باوجود انہوں نے, یہاں پہ ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہیں, سینئر صحابہ ہیں, ان کو کمانڈر بنا لیتے. فرمایا کہ نہیں, اسامہ ہی خلیق ہے, خلیق یعنی لائق, اہل, کوالیفائڈ. کس بات کے لیے؟ امارت کے لیے, کمانڈ کے لیے, کمانڈ پوسٹ کے لیے, کمانڈر ہونے کی یہ لیاقت ہے. اتنے سینئر صحابہ, ان میں سے کسی کو بناتے تک کسی کو اعتراض نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اسامہ ہی رہے گا. روایت دیکھ کے میرے عزیزو,
روایت تو میں نے پڑھ کے آپ کو سنا لیا. چلیں. طبقات الکبریٰ مجلد الرابع لابن سعد. طبقات کبریٰ کی چوتھی جلد ابن سعد صاحب کی, چاپ دار صادر. یہاں پہ چلتے ہیں صفحہ نمبر 66 میں. اخبرنا عبد الوہاب ابن عطاء, عبد الوہاب ابن عطاء اجلی جو رجال بخاری رجال مسلم میں سے. اخبرنا العمری, عمری عبداللہ ابن عمرو ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب, یہ عمر ابن خطاب کے پوتوں میں سے ہیں اور یہ بھی رجال مسلم میں سے. عن نافع, نافع وہ مولا عمر بن الخطاب رجال مسلم. عن عبداللہ ابن عمر رجال بخاری و مسلم, نافع بھی رجال بخاری. بس یہ حدیث وہی پرانی حدیث ہے جو میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں. دوسری مرتبہ یہ لے کے آئیں صفحہ نمبر 66 پر, اور یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم, نہایت ہی سند اس کے صحیح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جدے کہ اب روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. وہ کتنا جھوٹا تھا ابن تیمیہ حرامی, کہہ رہا تھا کہ اوہ جس کو ادنا معرفت حدیث حاصل ہے اس کو پتہ ہے کہ ابو بکر لشکر اسامہ میں شامل نہیں تھا. کتنا جھوٹا تھا. جھوٹا کون ہے؟ وہ یہ ان کا شیخ الاسلام ہے, یعنی اسلام میں سب سے بڑا عالم, جماعت وہابی اس کو شیخ الاسلام ہی تو کہتے ہیں. بعث سریۃ فیہم ابو بکر و عمر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ, ایک لشکر کو مبعوث کیا, ان کو بھیجا. ان لشکر میں کون شامل تھا؟ ابو بکر تھا, عمر تھا. کمانڈر کون تھا؟ فاستعمل علیہم اسامہ ابن زید, اسامہ کو ان پر عامل بنایا, عامل بنایا یعنی کمانڈر بنایا اپنا. وکان الناس طعنوا فیہ ای فی صغرہ, لوگوں نے طعنہ دی, لوگوں نے عیب بیان کیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, اس کام میں بڑا عیب ہے. وہ کیا ہے؟ یہ فی صغرہ, اسامہ بچہ ہے, اسامہ کم سن ہے. لوگوں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں آپ کو اسامہ کم سن ہے, اس کو کیسے, کئی ہزاروں کا لشکر ہے, ان میں سب سینئر مہاجرین اولین سب اس میں شامل ہیں, انصار سب اس میں شامل ہیں, آپ نے ان کو کمانڈر بنایا ہے. تو بقیہ حدیث وہی جو میں نے آپ کو دکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا فرمایا, بڑا بنا کے آپ کو دکھائیں. بھلے فرمایا کہ وَإِن, بھلے تم نے اسامہ کی امارت میں, اسامہ کی کمانڈر میں عیب کیا ہے, تو اس سے پہلے اس کے والد کے کمانڈر پہ عیب کیا تھا. وَإِنَّهُمَا لَخِلِيقَانِ لَهَا, یہ دونوں ان میں اہلیت ہے کمانڈ ہونے کی. اچھا, پھر دیکھیے صفحہ نمبر 67 پہ, 67 پہ. قال ومرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جب سخت ہو گئی. فجعل یقول فی مرضہ, یہ نہایت اہم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیماری کی حالت میں نہایت تاکید کر فرماتے تھے, تاکید. انفذوا, جعل یقول, جعل یقول کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ جعل یقول, انہوں نے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, لکھ کر بتاتا ہوں. جعل یقول یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا ہے, نہیں, انہوں نے شروع کیا یہ بات کہنا, یہ بات کہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہنا. جب آپ نے ایک بات بیمار ہو گئی اور یہ بات انہوں نے کہنا شروع کیا یعنی بار بار کہا. اس کا مطلب تو یہی ہے نا, اردو میں اگر آپ فلانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں کام کر دو, یعنی بار بار تکرار اسرار کے ساتھ کہنا. صحیح ہے نا؟ کیا کہا؟ انفذوا جیش اسامہ, انفذوا جیش اسامہ. جعل یقول, کہنے لگے, یہ تکرار بھی روایت میں بھی تکرار, وہ بار بار کہنے لگے, وہ تکرار کے ساتھ کہنے لگے. شروع کیا انہوں نے یہ کہنا کہ اسامہ کی لشکر کو بھیج دو, اسامہ کی لشکر کو بھیج دو. قال فصار حتى بلغ الجرف, بلے وہ جلف میں چلے گئے. پھر بلے فارسلت الیہ, جرف میں ان کا جرف کہاں ہے؟ جرف مدینہ کے باہر ہے, وہ بتائیں گے انشاءاللہ. اس کی وائف نے, فاطمہ بن قیس نے کہا کہ بلے تم جلدی نہ کرو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں. تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان, خوب اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لشکر نکل جائے, لشکر کو جانا چاہیے فوراً, اور ایک عورت کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ بیمار ہے, اب
تم نہ جاؤ، کس کے بات مقدم ہے؟ تو یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارادہ کہ لشکر فوراً چلا جائے۔ صفحہ نمبر 68 میں ملاحظہ فرمائیے، اخبرنا یزید بن ہارون، یزید بن ہارون رجال بخاری و مسلم میں سے ہیں۔ اخبرنا حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ بھی رجال بخاری و مسلم میں سے ہیں۔ عن ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ بھی رجال بخاری و مسلم میں سے ہیں۔ عن ابیہ یعنی عروۃ بن الزبیر، یہ بھی رجال بخاری و مسلم میں سے ہیں۔ بنحو حدیث ابی حسامہ عن ہشام وزاد فی الجیش، انہوں نے روایت کی ہے یزید بن ہارون کی جو روایت ہے، فی الجیش الذی استعملہ علیہم ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ بن الجراح، جس لشکر میں اسامہ کو امیر بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لشکر میں ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ الجراح شامل ہیں۔ یہ حدیث اس کے سب رجال بخاری و مسلم کے رجال ہیں، لیکن عروہ ابن زبیر جو ہے، عروہ ابن زبیر وہ تابعین میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، ان کی روایت بہت زیادہ، یہ عائشہ کی جو ہے، عروہ ابن زبیر عائشہ کی بھانجا ہے، عائشہ کی بہن اسماء کی بیٹی ہے، بیٹے ہیں، بھانجا ہے عائشہ۔ یہ عروہ ابن زبیر صحابہ میں سے نہیں ہے، لذا یہ حدیث مرسل ہے، لیکن مرسل تابعی بہت سے جماعت عمرے کے بہت سارے محدثین فقہاء اگر ارسال کرنے والا شخص معتبر ہو تو اس کے مرسل کو مانتے ہیں، اور یہ مرسل کیونکہ یہی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہم پہلے دکھا چکے ہیں، تو یہ علی العقل یہ مرسل اگر بنفسی رجال الصحیح، رجال الصحیح، گرچہ کس کے رجال صحیح ہیں، اگر بنفسی صحیح بھی کوئی نہ مانے تو علی العقل صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ، کیونکہ جو حدیث پہلے ہم دکھا چکے ہیں وہ صحیح تھا اور وہ اس کا سند متصل تھا۔ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبۃ الکوفی، جزء سادس، طبع دار التاج، صفحہ سن 1989 میں، بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 392 میں، ما جاء فی اسامہ و ابیہ، وہ احادیث جو اسامہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں۔ حدیث نمبر 32305، حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، یہ حدیث بھی اس کے رجال صحیحین ہیں۔ عبد الرحیم بن سلیمان رجال بخاری و مسلم، ہشام بن عروہ رجال بخاری و مسلم، اس کے والد عروہ بن زبیر رجال بخاری و مسلم، لیکن مرسل ہے، اور کیونکہ اس کا ارسال کرنے والا ایک نہایت معتبر شخص ہے، یہ بہت ساری، ہم نہیں کہتے کہ سب کے نزدیک، بہت سارے محدثین اور اغلب فقہاء کے لیے یہ حدیث صحیح ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ میں دکھا چکا ہوں، اگر یہ علی العقل بنفسہ ہی صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس کے سب رجال صحیحین ہیں، لیکن العقل صحیح لغیرہ ہی ہے، صحیح لغیرہ ہے، کیونکہ جو حدیث ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، نافع نے جو عبداللہ ابن عمر سے روایت کی تھی، وہ روایت صحیح ہے بشرط مسلم۔ اچھا، اور وہ اس کی تابع ہیں، تابع بھی ہے صحیح بشرط مسلم۔ تابع کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ تابع اس حدیث کو بولتے ہیں، ایک تابع ہوتا ہے، ایک شاہد ہوتا ہے۔ میں آپ کو فرق بتاؤں، یہ جماعت عمر یعنی ایسے ایسے الفاظ بنایا نا ان کے محدثین کے، تابع اور شاہد۔ اگر ایک حدیث بھلے ایک شخص نے روایت کی ہے، ایک سلسلہ سند سے روایت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، مثلا عبداللہ ابن عمر سے روایت کی گئی ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت کی گئی ہے، وہی حدیث دوسرے شخص نے دوسرے سلسلہ سے روایت کی ہے، مثلا عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی، حذیفہ سے روایت کیا، کسی اور سے، تو یہ حدیث اس حدیث کا تابع ہے، یعنی وہی حدیث وہی الفاظ دوسرے سے روایت کی گئی ہے۔ اچھا، شاہد کس کو بولتے ہیں؟ شاہد اس کو بولتے ہیں کہ اگر وہی حدیث نہیں، دوسری حدیث جو اسی معنی پہ دلالت کرتی ہو، وہی حدیث نہیں، دوسری حدیث جو اسی معنی کی تائید کرتی ہو، دوسری جگہ آیا ہو تو اس کو شاہد کہتے ہیں، یہ اس حدیث کے لیے شاہد ہے۔ تو اگر کوئی حدیث بذات ہی بنفسی اس کا سند میں کچھ
کمزوری ہے لیکن اس کا تابع موجود ہے، تو اس حدیث کو اگر وہ بذات خود اگر اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، اس کا کمزوری کو رفع کرتا ہے، تابع کی وجہ سے وہ صحیح بن جاتا ہے، یا اس شاہد کی وجہ سے وہ صحیح بن جاتا ہے، کیونکہ دوسری سند کے ساتھ بھی وہ اسی معنی کو دوسری سند جو خود صحیح ہے اس میں اس کی تائید کی گئی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اچھا چلتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان قطع بعثا قبل موته، قبل موت نہیں ہے، قبل موته. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بنایا اپنے وفات سے پہلے. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، ان پہ امیر بنایا کس کو؟ اسامہ بن زید کو. وفی ذلک البعث ابو بکر و عمر، اور اس لشکر میں شامل تھے کون؟ ابو بکر اور عمر. فکان اناس من الناس طعنوا فی ذلک لتأمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسامۃ علیہ. پس لوگوں کے ایک بہت اناس من الناس، اناس من الناس لوگوں کے ایک گروہ، ایک شخص نہیں تھا، کئی ایک لوگ تھے. انہوں نے اعتراض کیا بھائی کہ یہاں پہ تو سسر موجود ہیں آپ کے، یہاں پہ بزرگ موجود ہیں، آپ نے کیسے ایک نوجوان کو یہاں پہ جس کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی حسب ہے، نہ کوئی خاص نسب ہے، نہ کوئی اس کے کوئی اسلام میں کوئی خدمت پہلے سے موجود ہے، وہ بھائی 17 سالہ نوجوان ہے، اچھا لڑکا ہوگا، اس کو آپ نے امیر کیسے بنایا؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخطب الناس، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر فرمایا. تقریر میں نے آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں. فرمایا کہ تم نے پہلے بھی تم لوگوں نے عیب کی تھی کہ یہ عیب کی بات ہے اس کے والد پر. وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اور وہ اس کے والد بھی جو تھے وہ عمارت کے اہل تھے، لیاقت تھی ان میں. اچھا عزیزو، تو آپ نے دیکھا اس میں مزید بھی اس میں حوالے موجود ہیں، میں آپ کے لیے ثابت کروں گا مزید کہ اسامہ کمانڈر تھا، ابو بکر سپاہی. اسامہ کمانڈر تھا، عمر سپاہی. اور اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.